الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ اب ہم نے پچھلی نشست میں درختوں، شجرکاری اور ہمارے موسم کے بارے میں کی مشقی سوالات کیے تھے۔ آج ہم اس کے باقی ماندہ کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ درختوں کی افادیت پر اپنے خیالات کا اظہار کر۔ درختوں کی افادیت سے کیا مراد ہے کہ درختوں کے فائدے ہم نے بتانے ہیں۔ جواب ہے کہ درخت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک لازوال نعمت ہے جس کا مقابلہ کوئی اور نعمت نہیں کر سکتی۔ درخت ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں۔ درخت کے ذریعے ہم اپنے مویشیوں کے لیے چارہ حاصل کرتے ہیں۔ درختوں کے پتوں، ان کی چھال اور جڑی بوٹیوں سے مختلف ادویات بنائی جاتی ہیں۔ ان سے کاغذ تیار کیا جاتا ہے۔ درخت ہمارے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ درختوں سے ہم پھل کھاتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت سود مند ہیں۔ درختوں پر پرندے گھونسلے بناتے ہیں جن میں وہ انڈے دیتے ہیں۔ درختوں کی وجہ سے ہمیں ہر طرف ہریالی اور سبزہ نظر آتا ہے۔ غرض کہ درختوں کی ضرورت ہماری زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ اب بچوں جو ہے 7واں سوال ہے کہ سبق کو درست تلفظ اور رمانی سے پڑھیے۔ آخر میں نوٹ کیجیے کہ آپ کو کن الفاظ پر رکنا پڑا اور کیوں۔ ایسے الفاظ کو بار بار پڑھیے اور لکھیے۔ جہاں ضروری ہو ٹیچر سے مدد لیجیے، نیز اپنی معلومات کی روشنی میں سبق میں موجود روزمرہ اور محاوروں کی شناخت کریں۔ یا آپ نے سبق پڑھنا ہے اور اس میں آپ نے مشکل الفاظ دیکھنے ہیں اور پھر ان کو بار بار پڑھنا ہے۔ جو آپ ایسے الفاظ جو کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتے ان کو بار بار پڑھنا ہے۔ پھر موجود روزمرہ اور محاوروں کی شناخت کرنی ہے۔ روزمرہ کیا ہوتے ہیں کہ جو ہم ہر روز بول چال میں لفظ بولتے ہیں، بول چال کی زبان بولتے ہیں، اس کو ہم روزمرہ کہتے ہیں۔ اور محاورات جو کہ ہم اسی طرح لکھتے ہیں اور یہ ان کے پیچھے کوئی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ جیسے محاورات ہم نے یہ ہے کہ باغ ہونا اور اوسان خطا ہونا، اس طرح کی آپ نے اپنے یہ جو سبق ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس میں سے آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ پھر درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، جھیلیں اور ہوا، روشنی، معدنیات، فصلیں وغیرہ سب قدرتی وسائل کی چند مثالیں ہیں۔ یہ تمام وسائل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی قابل قدر نعمتیں ہیں۔ ہمیں ان نعمتوں سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس پر جماعت میں دیگر ساتھیوں کے سامنے گفتگو کریں، یا بھی آپ کی جماعت کے کام کے اندر کرنے والا کام ہے۔ اپنے اساتذہ محترم کی نگرانی میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور سوال نمبر 9 ہے کہ سبق شجرکاری اور ہمارے موسم کا خلاصہ تحریر کریں۔ اب یہ ہے کہ شجرکاری اور ہمارے موسم، اس کا خلاصہ ہے کہ اسکول میں آئندہ ہفتہ شجرکاری کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا، جس پر اسکول کی تمام طالبات اپنے ساتھ گھر سے ایک پودا لے آئیں۔ انہوں نے یہ پودے جماعت کے کمرے میں رکھ دیے اور آپس میں پودے لگانے کے بارے میں باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ جب ان کی کلاس ٹیچر کلاس میں آئیں تو انہوں نے خوشی کا اظہار۔ پھر انہوں نے تمام طالبات کو بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر تک ہم میدان میں جا کر پودے لگائیں گے، اگر کسی نے سوال کرنا ہو تو کر سکتا ہے۔ پھر سعدیہ میڈم، ہفتہ شجرکاری منانے کا مقصد کیا ہے؟ مس فاطمہ نے اس کا پھر جواب دیا کہ شاباش سعدیہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ درختوں کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ہم ان سے لکڑی، ایندھن جلانے، فرنیچر بنانے، کاغذ تیار کرنے اور کئی دوسرے کارآمد کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے پتے اور چھال بھی دوائیاں بنانے اور پھل اور پھول نہ صرف غذا بلکہ دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بڑھتی آبادی کے ساتھ ساتھ درخت کاٹنا ضروری ہو گیا ہے، لیکن درخت لگانا میں کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے فضا گندی اور زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔
پھر جویریہ کہتی ہیں کہ میڈم میں سمجھ نہیں پائی کہ درخت کم ہونے سے زندگی دشوار اور فضا آلودہ کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر مس سائمہ کہتے ہیں درخت ہماری زندگی کا ضروری حصہ ہیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر درختوں میں ہو جائے تو آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ اگر درخت کم ہو جائیں، بیٹا یہاں پہ آنا تھا، اگر درختوں میں کمی ہو جائے تو آکسیجن کم ہو جاتی ہے، جو کہ سانس لینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ زندگی مشکل اس لیے ہے کہ فیکٹریوں اور گاڑیوں کو مضر صحت دھواں فضا کو آلودہ کر دیتا ہے اور زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس ایک مسئلے نے اور بہت سے مسئلوں کو پیدا کیا جیسے موسمیاتی تبدیلیاں۔ پھر سائمہ کہتی کہ میڈم آلودگی سے موسموں کے متاثر ہونے کا کیا تعلق ہے، اس سے ہمیں کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ مس فاطمہ بہت اہم سوال ہے سائمہ بیٹی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی ملک کی ترقی صنعتی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے، جس کی وجہ سے فضا میں دھواں پھیل جاتا ہے اور وہ درجہ حرارت میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ بعض سرد ترین علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے گرمی اور گرم علاقوں میں درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، جو کہ ہماری فصلوں، دریاؤں اور جھیلوں کے لیے خطرناک ہے۔ اس کی وجہ سے خشک سالی اور درجہ حرارت میں اضافے سے برف پگھلنے سے تباہ کن بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ سکتا ہے۔ سعدیہ نے سوال کیا کہ میڈم یہ بہت خطرناک بات ہے، آپ کے خیال میں ہم اس صورتحال سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ پھر مس فاطمہ کہتی ہیں کہ ان تمام مشکلات پر قابو پانے کے لیے تمام ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ صنعتوں وغیرہ کی پیداوار میں کمی لانی ہوگی تاکہ فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس پر قابو پایا جا سکے اور آکسیجن کی مقدار کو بڑھانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے۔ ہم میں سے اگر ہر شخص ایک پودا لگائے تو زمین اور انسانوں کو مستقبل میں مزید تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد طالبات نے میدان میں جا کر اپنے حصے کا ایک پودا لگایا۔ پھر بچوں سوال نمبر 10 ہے کہ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ اب یہ انہوں نے محاورات دیے گئے ہیں۔ دل باغ باغ ہونا یعنی بہت زیادہ خوش ہونا، جب ابو مجھے پہلی دفعہ اسکول سے لینے آئے تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ آسمان سر پر اٹھانا، بہت زیادہ شور کرنا، آج بچوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ اوسان خطا ہو جانا، اچانک اپنے سامنے شیر دیکھ کر احمد کے اوسان خطا ہو گئے۔ طیش میں آنا، بہت زیادہ غصے میں آنا۔ اوسان خطا ہونا، بہت زیادہ ڈر جانا اس کا مطلب ہے، اور طیش میں آنا بہت زیادہ غصے میں آنا۔ جب احمد نے اویس کے ساتھ بدتمیزی کی تو وہ طیش میں آ گیا۔ اش اش کرنا، بہت زیادہ تعریف کرنا، تمام لوگ مہوش کا ڈریس دیکھ کر اش اش کر اٹھے۔ اچھا، قواعد سیکھیں۔ عربی کا تصور جمع، اردو زبان میں بہت سی دوسری زبانوں جیسے عربی، فارسی، انگریزی وغیرہ کے الفاظ شامل ہیں۔ دیگر زبانوں کی نسبت عربی اور فارسی کی کثرت ہے۔ ان زبانوں کے جو واحد کی کثرت ہے، زیادتی ہے۔ ان زبانوں کے جو واحد الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی جمع بھی انہی زبانوں کے قواعد سامنے رکھ کر بنائی جاتی ہے۔ جیسے مسجد میں عربی زبان کا لفظ ہے، چنانچہ عربی قاعدوں کے مطابق اس کی جمع مساجد ہوگی۔ اسی تصور کی جمع تصاویر اور مقرر کی جمع مقررین ہے۔ اچھا، پھر آگے ہے تنویع۔ اکثر زبانوں میں واحد کا تصور یہ ہے کہ جب کسی چیز کی تعداد ایک سے بڑھ جائے تو وہ جمع تصور کی جاتی ہے، لیکن عربی زبان میں واحد اور جمع کے درمیان ایک اور حالت بھی ہے جسے تنسیہ
تنسنیہ کہتے ہیں۔ عربی میں واحد ایک شخص یا ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تثنیہ دو اشخاص یا دو چیزوں کے لیے جبکہ جمع دو سے زیادہ اشخاص یا دو سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، جمع کی اقسام: جمع سالم۔ اگر واحد اسم کے حروف میں کوئی تبدیلی کیے بغیر ان کے آخر میں کچھ مزید حروف کا اضافہ کر کے جمع اسم بنا لیا جائے تو جمع کی قسم کو جمع سالم کہتے ہیں۔ مثلاً ناظر سے ناظرین اور معلم سے معلمین۔ اچھا، ناظر سے ناظرین اگر واحد اسم کے حروف میں کوئی تبدیلی کیے بغیر ان کے آخر میں کچھ مزید حروف کا اضافہ کر کے جمع اسم بنا لیا جائے، یعنی اگر کوئی لفظ ہے اور اس میں اگر ہم کوئی اور لفظ اگر ہم نے اس کی جمع بنانی ہے تو اگر اس میں کچھ اور لفظ کا اضافہ کر دیا جائے تو جمع کی اس قسم کو جمع سالم کہتے ہیں۔ مثلاً ناظر سے ناظرین، معلم سے معلمین۔ اور جمع مکثر اگر واحد سے جمع بناتے وقت واحد اسم کے حروف کی صورت یا ترتیب بدل دی جائے یا واحد کے بعض حروف کو حذف کر دیا جائے یعنی ختم کر دیا جائے تو اس طرح بننے والے اسم جمع کو اسم مکثر کہتے ہیں۔ مثلاً علم سے علوم اور کتاب سے کتب وغیرہ۔ اچھا، پھر آگے ہے جمع الجمع۔ عربی میں بعض اسم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ایک سے دو ہونے پر واحد سے جمع بنایا جاتا ہے اور پھر دو سے زیادہ ہونے پر مزید جمع بنا لیا جاتا ہے۔ جمع کی ایسی صورت کو جمع الجمع کہتے ہیں، یعنی اگر ہم ایک چیز کی جمع بنائیں گے تو وہ جمع ہوگی اور اگر اس سے زیادہ ہم اس کی جمع بنائیں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جمع الجمع۔ جمع کی ایسی صورت کو جمع الجمع کہا جاتا ہے۔ مثلاً رسم کی جمع رسوم اور جمع الجمع رسومات۔ اسی طرح خبر کی جمع اخبار اور پھر اخبار کی جمع الجمع کیا ہوگی؟ اخبارات وغیرہ۔ پھر اسم جمع، بعض ایسے اسم بھی ہوتے ہیں جو بظاہر تو واحد لگتے ہیں لیکن معنی جمع کر دیتے ہیں، ان کو اسم جمع کہتے ہیں۔ مثلاً فوج، جماعت، مجلس، قوم وغیرہ۔ یعنی اس میں ہم جیسے ٹیم وغیرہ بھی آ سکتی ہے کہ یعنی ہم لفظ تو ایک ہی بولتے ہیں لیکن اس میں فوج میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور جماعت میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور مجلس میں بھی بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ جہاں پر لوگوں کی تعداد زیادہ ہو اس کو ہم فوج، جماعت، مجلس اور قوم وغیرہ کے۔ نمبر 11 ہے کہ مندرجہ بالا تصور کی روشنی میں دیے گئے الفاظ کی جمع الجمع بنائیں۔ جیسے وجہ، وجوہات۔ وجہ کا کیا ہے؟ وجوہات اور وجوہات۔ پھر رقم کا ہے رقوم، رقمات۔ رقم کا ہوگا رقومات۔ اچھا، پھر آگے ہے دوسرا لفظ ہے عجیب، عجائب۔ سوری بیٹا، یہ ہے آئین نظر ہی نہیں آ رہا۔ عجائب جیسے عجائب گھر ہوتا ہے نا کہ وہاں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، لقب، القابات۔ اس کا لقب کا کیا ہے؟
الخبات، پھر آگے ہے خبر، اس کا اخبارات پیچھے ہم نے پڑھا ہے. پھر آگے ہے جوہر، جواہرات، جواہرات. اچھا بچوں، آگے ہے سرگرمیاں. یہ آپ نے خود کرنی ہیں کہ اپنے کلاس ٹیچر کے ساتھ مل کر اپنے پسند کے کسی درخت کے متعلق معلومات حاصل کریں، چارٹ پر اس کی تصویر بنائیں اور درخت کے متعلق چیدہ باتیں تحریر کریں. پھر ہے کہ سبق کو غور سے پڑھیں اور مصنف کی منشا و مقصد کو چند جملوں میں بیان کریں کہ مصنف نے یہ درخت، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہیں. اور آکسیجن، درخت جو ہیں، پھر درختوں کے اس نے فائدے گنوائے ہیں کہ درخت کیوں لگانے ضروری ہیں. اور پھر صنعتی پیداوار کے ذریعے سے ہماری فضا آلودگی کا شکار ہو جاتی ہے. اس طرح کے آپ لکھ سکتے ہیں. پھر قدرتی وسائل اور ان کی ضروریات و اہمیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات انٹرنیٹ سے جمع کریں اور اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ ہم جماعت ساتھیوں کو بھی اس سے آگاہ کریں. چلو، قدرتی وسائل اور ان کی ضروریات و اہمیت کے بارے میں. قدرتی وسائل کیا ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسیلے ہیں. اچھا، معلومات عامہ. پھر سموگ سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ سموگ سے چھٹکارے یا اس میں کمی کے لیے شجرکاری کے عمل کو تیز کریں. صنعت اور گاڑیوں کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع کا استعمال کریں. فصلوں کی باقیات جلانے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے. اچھا، یہ انہوں نے ایک معلوماتی دیا ہوا ہے اور اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، تبھی ہمارے ملک سے بچوں یہ اسموگ جیسے خطرناک جو کیا اس کو کہتے ہیں آلودگی پھیل جاتی ہے ہر سال، اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں ہم. اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ پائے. اور پھر کمنٹ کریں میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد. اللہ حافظ.